طویل عرصے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ ڈیولپمنٹ؟ میں بنگالی میں شروع کروں گا. کیا مناسن تو بھالو اپنا بڑی کوتھا ہے اپنا نام کی. ایکچولی اٹس ہسٹورک. یہ ایک تاریخی دور ہے. بنگلہ دیش ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. کور ریلیشن شپ ہماری بنگلہ دیش سے پیپل ٹو پیپل. جس طرح انہوں نے ملاقاتیں کی بنگلہ دیش کے سول سوسائٹی، بزنس کمیونٹی، سیاسی قائدین، تو یہ ایک پیپل ٹو پیپل جیسے بچھڑے ہوئے بھائیوں کی واپسی ہوئی نا، فیملی ری یونین جسے کہتے ہیں، وہ قسم کا وہ ماحول تھا. ایک نیا ٹرائلیٹرل انیشیٹو جو چائنا نے لیا تھا وہ آگے چل پڑا ہے. چائنا، پاکستان اور بنگلہ دیش ایک نیا ٹرائی. حسینہ واجد کی حکومت پاکستان نفرت ماحول بناتا رہا بنگلہ دیش میں. ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تحلیل ہو گیا، ڈائلیوٹ ہو گیا. میں نہیں سمجھتا کہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، کیونکہ جو بنگلہ دیشی سرکاری سسٹم ہے اس میں اس سوچ کے باقیات ابھی بھی موجود ہے. لیکن جو نئی جنریشن 71 کے بعد جن کی پیدائش ہوئی، اب ان کے جو اس قسم کی سوچ نفرت کی نہیں تھی. آگے الیکشنز ہونے ہیں، جو پولیٹیکل لینڈسکیپ آپ کو نظر آ رہا ہے آگے بنگلہ دیش کا، وہ کتنا الائنڈ ہوگا پاکستان کے ساتھ جو یہ پروگریس کی ہے انٹرم گورنمنٹ نے؟ یہ بڑا کروشل فیز ہے اور یہ آخری کوشش ہوگی ہندوستان کی طرف سے. وہ عوام کی سطح پر تو فیل ہو گیا، لیکن اب انہوں نے الیکشن انٹرفیئرنس کرنی ہے براہ راست پیسے کے ذریعے اور انٹرفیئر تھرو دیئر پراکسیز اینڈ ایجنٹس. ساؤتھ ایشیا یعنی کہ ہمارے خطے کی سیاست بدل نہیں رہی ہے بلکہ بدل چکی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے 42 کروڑ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ دونوں ملک تقریباً 54 ایئرز کے بعد ماضی سے نکل کر ایک اچھے دوست بن رہے ہیں. پاکستان کے ڈیپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے حالیہ دورہ بنگلہ دیش نے بھارت میں ہلچل مچا دی ہے. ڈھاکہ میں اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس، فارن افیئرز ایڈوائزر توحید حسین اور مختلف سیاسی جماعتوں جیسے جماعت اسلامی، نیشنل سٹیزن پارٹی اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی. ان ملاقاتوں نے اس دورے کو محض سرکاری سطح تک محدود رکھنے کے بجائے پاکستان کے خطے کی سیاست میں ایک کمپریہنسو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک اسٹریٹجی میں تبدیل کر دیا ہے. یہ کوئی 13 سال بعد ہوا ہے کہ کوئی پاکستانی فارن منسٹر بنگلہ دیش پہنچا ہے جس نے دونوں ملکوں کے تعلقات میں نئے امکانات روشن کر دیے ہیں. We had covered wide range of areas: trade, economy, investments, mutual cooperation on security, defense, all sorts of areas under the sun. We had unanimity of view. We did not have any difference of opinion, which is a very healthy thing. We also signed today one agreement and 5 MOUs. ٹیکسٹائل، jalani. ہم نے ٹیکسٹائل، توانائی، دواسازی، صنعت، زرعی مصنوعات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے شعبوں کی نشاندہی کی ہے جن میں زیادہ امکانات موجود ہیں. اس کے علاوہ زراعت، ماہی گیری اور مویشیوں کے شعبوں میں تعاون کی گنجائش ہے. پاکستان کی جانب سے توانائی کی برآمدات کے حوالے سے ابتدائی بات چیت ہوئی ہے جس کی مزید تفصیل بعد میں سامنے آ سکتی ہے. ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے سلسلے میں چٹاگونگ اور کراچی کی بندرگاہوں کے درمیان جہاز رانی شروع ہو چکی ہے، تاہم یہ باقاعدگی سے نہیں ہو رہی. ہم نے اس پر زیادہ توجہ دینے کی درخواست کی ہے تاکہ یہ باقاعدہ ہو سکے. 2 ایئر لائنز کو پروازیں شروع کرنے کی ابتدائی منظوری دی گئی ہے اور تفصیلات پر کام ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں براہ راست فضائی روابط قائم ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے 2012 میں بہنا ربانی کھر آخری بار ڈھاکہ گئی تھی تاکہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان دشمن وزیر اعظم حسینہ واجد کو پاکستان میں سارک کانفرنس میں باقاعدہ دعوت دی جا سکے، لیکن حسینہ واجد پھر بھی بھارتی دباؤ کی وجہ سے پاکستان نہیں آئی تھی. دراصل ماضی میں اسلام آباد اور ڈھاکہ کے تعلقات میں خرابی کی اصل وجہ بنگلہ دیش کی بھارت نوازی رہی ہے اور بھارت یہی چاہتا تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں تعلقات کبھی کسی صورت میں بہتر نہ ہوں. حسینہ واجد اس سلسلے میں پلر تھی، سب سے اہم ستون تھی. انہوں نے ہمیشہ بھارتی خواہشات کی تکمیل کی اور بار بار 1971 کے واقعات پر پاکستان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. پاکستان نے متعدد بار افسوس اور ندامت کا اظہار کیا لیکن براہ راست معافی سے گریز کیا. جنرل پرویز مشرف نے جولائی 2002 میں خالدہ ضیاء کی حکومت میں ڈھاکہ کا دورہ کیا تھا. اس موقع پر وہ شہداء کی یادگار گئے تھے اور انہوں نے وزٹرز بک میں لکھا تھا کہ 1971 کے واقعات میں جو زیادتی ہوئی ان پر انہیں افسوس ہے.
یہ قدم اب تک سب سے مثبت اشارہ سمجھا گیا، مگر بنگلہ دیش کی بھارت نواز حکومت یعنی کہ حسینہ واجد حکومت کے لیے یہ ناکافی تھا۔ ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کے دورہ بنگلہ دیش کے موقع پر بھی میڈیا میں غیر تصدیق شدہ خبریں آئیں کہ بنگلہ دیش نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 1971 کے واقعات پر معافی مانگے اور ریسورسز کی منصفانہ تقسیم کے حل طلب معاملات طے کرے، لیکن بنگلہ دیش کے فورن ایڈوائزر نے یہ ساری صورتحال بدل دی۔ توحید حسین نے اس کی باقاعدہ تردید کی اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی قسم کی معافی یا ایسٹس کی واپسی کے حوالے سے کوئی رسمی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ گویا کہ خوشگوار ماحول تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ In 1974, first time that issue was resolved in writing. The document is historic and is available for both countries. And after that, General Musharraf came here in a very open and candid manner. He actually addressed that issue. And I think between a family, between brothers, once this is done, even Islam tells us to clean your heart. So I think let's move forward. We have to work together. We have a bright future in this. So you see, this has been done actually. اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کے کامرس منسٹر جاب کمال اسحاق ڈار کے واپس آنے کے بعد بھی ڈھاکہ میں رہے اور انہوں نے دونوں ملکوں میں ٹریڈ اور ایگریکلچر میں تعاون کے نئے امکانات پر صلاح مشورے کیے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک ایگریمنٹ اور 5 MOUs پر بھی دستخط ہو چکے ہیں۔ We have already planned several more delegations coming here, and we have made them sectoral. So we are sending all our business community to Bangladesh sectoral wise so that they can address their key areas with you, and at the same time you can address many other issues with them. You can discuss with them any other sector, any other opportunity also. To enhance the integration of our development strategies, our two countries must work together to explore new opportunities and cultivate new growth points. We should specifically focus on opportunities promoting public-private partnership, advancing studies for bilateral free trade agreement, and developing green and low-carbon energies. دلچسپ بات یہ ہے کہ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے اور نئی عبوری حکومت کے قیام کے بعد 1 سال کے دوران پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کئی نہایت خوشگوار اور مثبت تعلقات دیکھنے میں آئے ہیں اور بہترین پیش رفت ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے سال پرائم منسٹر شہباز شریف اور بنگلہ دیش کے انٹرم گورنمنٹ کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کی 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ اس سال جنوری میں بنگلہ دیش آرمی کے پرنسپل اسٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قبر الحسن نے اپنے وفد کے ساتھ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ پھر دونوں ملکوں کے بحری تجارت کے روابط بحال ہوئے ہیں اور پاکستان کا بحری جہاز 50,000 ٹن چاول لے کے بنگلہ دیش میں لگر انداز ہوا ہے۔ اس سال اپریل میں ڈاکٹر یونس حکومت نے لبریشن وار میموریل کی یادگار کو مسمار کر دیا۔ یہ یادگار سقوط ڈھاکہ کے پس منظر میں بنائی گئی تھی اور اس میں پاکستان کی دل آزاری کے کئی پہلو نکلتے تھے، مگر نئی حکومت نے یہ میموریل ڈھا کے پاکستان کو ایک بڑا مثبت پیغام دیا۔ اپریل میں ہی پاکستان کی فورن سیکرٹری آمنہ بلوچ نے ڈھاکہ کا دورہ کیا اور 15 برس بعد دونوں ملکوں کے درمیان فورن آفس لیول پر ڈائیلاگ کا آغاز ہوا تھا۔ پچھلے مہینے وزیر داخلہ محسن نقوی ڈھاکہ گئے تھے اور دونوں ملکوں میں کرکٹ سمیت دوسرے امور پر گفتگو ہوئی تھی۔ پچھلے ہفتے بنگلہ دیش آرمی کے کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض الرحمان پاکستان آئے اور انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش میں ملٹری لیڈرشپ مختلف جماعتوں اور سیاسی گروپ سے بات چیت کرنا دراصل 2 طرفہ طویل المدتی تعلقات کے لیے ایک براڈ بیسڈ اسٹریٹجی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام اور اکانومی ایک دوسرے سے جتنے فائدے مل سکتے ہیں وہ ماضی کی تلخیوں سے کہیں زیادہ سود مند ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد اور ڈھاکہ کی قربت کو بھارت اپنے لیے ایک سیکیورٹی چیلنج کے طور پہ دیکھ رہا ہے۔ There is a possible convergence of interest we can talk about between China, Pakistan and Bangladesh may have security implications for regional stability and security dynamics. Similarly, frequent shifts in government in South Asia with changing geopolitical equation and ideological views is another major challenge that we face. اپریل 2026 میں بنگلہ دیش میں الیکشن متوقع ہیں، یعنی عوامی لیگ کی واپسی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات مزید مستحکم ہو سکتے ہیں۔ اصل امتحان یہ ہے کہ اس مثبت پیش رفت کو مستقل پارٹنرشپ میں کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر دونوں ملک اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یقیناً خطے میں بھارت کی چودراہٹ کے خاتمے اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے 42 کروڑ عوام کی خوشحالی کی ضمانت ہوگی۔ پورے خطے کی قسمت اور سیاسی قسمت بدلتی نظر آ رہی ہے۔ اس انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے خارجہ امور کے مستند ماہر، سابق سینیٹر، سینٹ کی دفاعی کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے محترم مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے کہ پورے ریجن کے اندر اس قسم کی تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ ہم نے شاید اس سے پہلے نہیں دیکھی۔
گو کہ اس سے پہلے بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کی بہتری کے کچھ اچھے دور آئے ہیں، لیکن ایک طویل عرصے بعد حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد کوئی 18-20 سال بعد پاکستان اور بنگلہ دیش اس طریقے سے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ ڈیولپمنٹ پورے خطے کے لیے؟ السلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ویورز کو السلام علیکم. میں بنگالی میں شروع کروں گا. কেমন আছেন তো ভালো? اپنا بڑی কোথায়? اپنا نام کی؟ میں ڈھاکہ پڑھا ہوں. 4 سال میرے ڈھاکہ میں سابق مشرقی پاکستان میں بڑے دوست ہیں. وہ عادل جی کینٹونمنٹ پبلک اسکول ہوتا تھا تو وہاں ہم پڑھتے تھے. تو ہمارے بنگلہ دیش بھائیوں کے ساتھ بہت قریبی اور تعلقات ہیں اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہ ایک تاریخی دورہ ہے. یہ ایکچولی اٹس ہسٹورک اور اس کا پس منظر بیان کرتا ہے اس کی اہمیت. ایک تو یہ ہے یہ دورہ ہو رہا ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ جب بنگلہ دیش میں ایک عوامی انقلاب کے ذریعے ایک بھارت نواز پٹھو حکومت کو انہوں نے اکھاڑ دیا اور اس اکھاڑنے کے ساتھ اس حکومت کے جو باقیات تھے، باقیات میں ایک بیانیہ بھی تھا پاکستان دشمن، وہ بھی اس کا خاتمہ کیا گیا ہے. ایک وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان نے مئی میں پاکستانی مسلح افواج نے، پاکستانی قوم نے، ریاست نے، عوام نے ہندوستان کو ایک بھرپور شکست دی اور ہندوستان کی بالادستی جو قائم کرنا چاہ رہا تھا جنوبی ایشیا میں، اس کو ایک کاڑی ضرب لگائی. اور تیسرا پس منظر اس کا یہ ہے کہ ایک نیا ٹرائلیٹرل انیشیٹو جو چائنا نے لیا تھا وہ آگے چل پڑا ہے. چائنا، پاکستان اور بنگلہ دیش ایک نیا ٹرائی کرا. تو اس کانٹیکسٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 50 سالوں میں ایک دورہ ہوا تھا 74 میں مسٹر بھٹو کا، جب وہ پہلی دفعہ 71 کے بعد گئے تھے. دوسرا آپ نے ذکر کیا بھی پریزیڈنٹ جنرل مشرف صاحب کا دورہ تھا، وہ بھی بڑا تاریخی تھا کیونکہ اس میں پہلی دفعہ انہوں نے معذرت کی، اپالوجی دی اور وہ بھی ان رائٹنگ بھی دی اور زبانی بھی دی، تقریر میں بھی دی، جولائی 2002 کو. اور اب ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا ہوا ہے. اور اس دورے میں دیکھیں کہ آپ نے اس کا جو دائرہ تھا بہت وسیع تھا. جس طرح انہوں نے ملاقاتیں کی بنگلہ دیش کے سول سوسائٹی، بزنس کمیونٹی، سیاسی قائدین، تو یہ ایک پیپل ٹو پیپل جیسے بچھڑے ہوئے بھائیوں کی واپسی ہوئی نا، فیملی ری یونین جسے کہتے ہیں انگریزی میں، وہ قسم کا وہ ماحول تھا. تو ایک بہت تاریخی سٹیپ ہوا ہے. اور جس طرح مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا جو پچھلے 18 سال حسینہ واجد کی حکومت اور ان کا پورا نظام پاکستان نفرت ماحول بناتا رہا، بنگلہ دیش میں نفرت کی حدیں پار کرتا رہا، عوام کو، ماحول کو، پورے معاشرے کو بنگلہ دیشی پاکستان مخالف بناتا رہا، وہ کیسے ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ تحلیل ہو گیا، ڈائلیوٹ ہو گیا، اور وہ جو نفرت وہ بو کے گئی 20 سال انڈیا کے ساتھ کی بیکنگ کے ساتھ، کیا وہ اب ڈائلیوٹ ہو گئی ہے وہاں کی پوری سوسائٹی میں؟ کیونکہ وہ نفرت پینیٹریٹ کر گئی تھی، وہ بیوروکریسی میں بھی تھی، وہ آرمی میں بھی تھی، خیال ہمارا یہ ہے، اور پھر عوام میں بھی تھی. تو وہ اب اس کی کیا پوزیشن ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، کیونکہ جو انڈین لابی ہے اور حسینہ واجد کی جو حکومت تھی، اتنی دیر حکومت کی، اس نے جو نفرت کے بیج بوئے تھے، اور خاص طور پہ جو بنگلہ دیشی سرکاری سسٹم ہے اس میں اس سوچ کے باقیات ابھی بھی موجود ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بندے ہر سرکاری نظام میں بھی اور معاشرے میں بھی ڈالے ہوئے تھے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو نئی جنریشن پیدا ہوئی ہے، جو لوگ 71 کے بعد جن کی پیدائش ہوئی، اب جنہوں نے ہوش لیا بنگلہ دیش میں، ان کے جو اس قسم کی سوچ نفرت کی نہیں تھی. آپ دیکھ لینا، ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں آپ کو کہ جب حسینہ واجد نے ایک تانا دیا، وہ کہا کہ یہ جو میرے خلاف جدوجہد ہو رہی ہے، جمہوری جدوجہد، یہ لوگ رضاکار ہیں. رضاکار ایک ڈیروگیٹری ٹرم تھی، رضاکار، کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں، نواز یا جماعت اسلامی کے ہیں، جسے اب ہم کہتے ہیں اسٹرینڈڈ پاکستانیز یا بہاریز ہیں، ان کو رضاکار کہتے تھے، رضاکار. تو انہوں نے لوگوں نے نعرہ لگایا کہ ہم وی آر آل رضاکارز، ہم سب رضاکار ہیں. تو انہوں نے بڑی پرائڈ کے ساتھ وہ جو اس کے خلاف ایک ڈیروگیٹری ٹرم تھی اس کو استعمال کیا بطور ہتھیار، اور وہ عوامی نعرہ بن گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو وہ سوچ رکھتی تھی حسینہ واجد اور رولنگ کلاس اس وقت کی، پچھلے سال کی،
وہ عوام میں نہیں تھی, عوام میں سوچ اور تھی. اور جس طرح وارملی ویلکم ہوا ہے اسحاق ڈار صاحب کا, اور میں خود بھی جاتا رہتا ہوں انٹرنیشنل کانفرنسز میں جس میں ہمارے بنگلہ دیشی بھائی بہن ملتے ہیں, ان کی سوچ تو خاصی مختلف ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ گھٹن کے ماحول میں ڈنڈے کے ذریعے انہوں نے ایک بیانیہ بیان کیا ہوا تھا. اب دیکھیں نا, واحد ملک دنیا کی تاریخ میں جس نے اپنا فادر آف دا نیشن تبدیل کر دیے. جو ان کے فادر آف دا نیشن تھے, ان کے والد محترم جسے بنگا بندھو کہتے تھے, ان کا انہوں نے صفایا کر دیا. ان کے جتنے بھی اسٹیچوز تھے, ان کے جو کرنسی میں نوٹس تھے, ان کا جو سارا ذکر خیر تھا, ختم کر دیا. تو جو پاکستان دشمنی کی علامت سمجھے جاتے تھے, جتنے ایلیمنٹس, آپ نے خود لبریشن وار میوزیم کا مونیومنٹ کا بھی ذکر کیا ہے, تو وہ اس کا خاتمہ ہو گیا. لیکن یہ میں نے سمجھتا ہوں کہ 60% کافی حد تک یہ کامیابی ہوئی ہے. لیکن ابھی تک وہ کوشش کریں گے را کے ذریعے, انڈین انٹیلیجنس کے ذریعے. اور اب انڈیا کا میڈیا دیکھ لیں کہ جس طرح وہ اتنا زہر اگل رہا ہے, اتنا غصے میں ہے, اور ٹرمپ کو بھی گالی دے رہا ہے, پاکستان کو بھی دے رہا ہے. انہیں کہ یہ سازش ہوئی جوائنٹلی امریکی اور پاکستانی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. تو وہ کیا ہمارا آئیڈیل کیا سینیریو ہوگا بنگلہ دیش کے ساتھ, کیونکہ ظاہر ہے کہ تقریباً 20 سال کی کہ بالکل ٹوٹل ڈسکنیکٹ تھا. اس کے بعد اب یہ ابھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے. تو کیا جو بیسٹ کیس سینیریو ہے ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ, وہ کیا ہو سکتا ہے, جو کہ جس طرف اب ہماری موومنٹ فارورڈ ہو رہی ہے, جس سے کہ دونوں ملکوں کے لوگوں کو, اکانومی کو, حالات کو, اسٹریٹجک کنورجنس میں ہمارا اضافہ ہو, وہ کیا بیسٹ کیس سینیریو ہو سکتا ہے؟ پہلی بات بھی ویری کلیئر کہ بنگلہ دیش ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, صرف ہمسایہ نہیں, صرف برادر ملک نہیں. جس طرح چائنا ہے, ترکی ہے, سعودی عربیہ ہے, ایران ہے, اس کا وہی مقام ہے ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر آف پاکستان. ہم اس زاویے سے اس کو دیکھیں. تو کور ریلیشن شپ ہماری بنگلہ دیش سے, کامران صاحب, از پیپل ٹو پیپل, عوام کا رشتہ. اور وہ کیا رشتہ ہے؟ اسٹوڈنٹس کا, ہمارے بزنس کمیونٹی کا, ہمارے جو ان کی سول سوسائٹی ہے, ان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں. دیکھیں نا, یہی سیاسی جماعتوں میں سے اگلے سال الیکشن جو ہوگا اس میں سے لوگ جیت کے آئیں گے اور وہ حکومت بنائیں گے. تو ہمارا وہ رشتہ پختہ ہونا چاہیے. باقی میں سمجھتا ہوں جو ان کی سسٹم ہے, بیوروکریسی ہے, خاص طور فوج میں, یہ اب کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے اب انڈیا کو وہ دیکھ رہے ہیں ایز ناٹ ایز اے فرینڈ بٹ ایز اے حریف نہیں اب سمجھتے. کیونکہ انڈیا کا ان کا رول دیکھ لیا کہ انڈیا نے جس طریقے سے عوام دشمنی کا مظاہرہ کیا, اینٹی پیپل رول ادا کیا, اور حسینہ کی سپورٹ کی جب عوامی رائے مختلف سی, تو وہ ایک ان کی رائے تبدیل ہوئی ہے. سو پیپل ٹو پیپل میں آپ نے بڑی اچھی بات کی. ابھی 500 اسکالرشپس ہم نے آفر کی ہیں, ویزے کھل گئے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ آپ کراچی میں کوئی 25 لاکھ بنگالیز رہتے ہیں, بنگلہ دیش کے لوگ جو ان اوریجن کے ہیں. تو ہمارا تو بڑا ایک ویلکمنگ ایٹیچیوڈ ہے, اور یہ رشتہ پختہ ہونا چاہیے, اور یہی رشتہ ہمیں آگے لے کے چلے گا کہ ہمارے جو ان روڈز ہیں بنگلہ دیش کے معاشرے میں اور پھر بنگلہ دیش کے سسٹم میں اب جو شروع ہو رہے ہیں وہ اور پختہ ہوں گے. اس کی اہمیت, آرمی کی ریلیشن شپ بڑی امپورٹنٹ ہے, ڈیفینس کی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو ان کے ہاں بھی جو بنگلہ دیش فوج ہے اس وقت, وہ ایک ستون ہے نیشنل اسٹیبلٹی کی, جیسا پاکستان میں بھی ہے. تو مشاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو تبدیلی آئی, جو اس کو پیپلز ریولوشن آپ نے جیسے کہا, جس کا کہ واقعی وہ ایک بہت بڑا ریولوشن تھا, پیپلز ریولوشن, جس نے کہ حسینہ واجد کے پورے نظام کو اکھاڑ پھینکا, پھر اس کو مجبور کیا کہ وہ بھارت سے فرار ہو, اور پھر اس کے بعد انڈیا جو ہے اس کو پناہ دے رہا ہے, وہ وہاں رہ رہا ہے. مگر اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک جانب تو یہ کہ انڈیجنس ریولوشن تھا بنگلہ دیشی عوام کا, لیکن ہم نے دیکھا کہ دنیا نے اس کو بڑا ویلکم کیا, فرام چائنا ٹو ویسٹ ٹو امریکہ ٹو ویسٹرن میڈیا, یہ سب نے اس کو, اور ڈاکٹر یونس کی گورنمنٹ کو, اور اس کو بہت زبردست طریقے سے پریس کیا ہے. تو یہ جو سیٹ اپ اس وقت بنگلہ دیش کے اندر آیا ہے, اس کو ایک براڈ انٹرنیشنل سپورٹ بھی نظر آ رہی ہے, مائنس انڈیا, اور پاکستان بھی اس کے ساتھ الائن ہو گیا ہے. تو اس کی ایک اوور آل بڑی اسٹریٹجک سگنیفیکنس نظر آتی ہے. یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات آپ نے کی کہ جی اس جو پوسٹ حسینہ سیٹ اپ آیا ہے, سسٹم بنا ہے, اس کو ایک انٹرنیشنل لیجیٹمیسی مل گئی. چاہے مشرق ہو, چائنا ہو ایک طرف, اور ہم مسلمان دنیا ہو, اور پاکستان تو ہے ہی اس میں, اور دوسرا چاہے ویسٹ ہو.
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, सारों ने, और सब ने तस्लीम किया कि ये जो गवर्नमेंट थी हसीना की, वो एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट हो चुकी थी, क्योंकि वो तो वन पार्टी स्टेट बन गई थी ना। अब तो जमहूरियत खत्म हो गई थी बांग्लादेश में। उन्होंने तो अब इस दफा तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया, BNP को और जमात इस्लामी को तो बिल्कुल बैन किया हुआ था। तो उस हवाले से एक जो पजीराई मिली, एक पॉपुलर लेजिटिमेसी मुल्क के अंदर है और एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी बैन अवी बरादरी ने दी है। तो इससे अच्छी सूरत हाल क्या हो सकती है? और उसमें बांग्लादेश की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी आई है, जिसमें माइनस इंडिया, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बाकी श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव्स है, दूसरे ममालिक है, मुसलमान ममालिक है, उनके साथ मिलकर वो बनाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ एक नया जनूबी एशिया को हम जन्म दे रहे हैं। इट्स अ न्यू साउथ एशिया, इट्स अ रीशेप साउथ एशिया, जिसमें खास तौर पे मई के बाद हमने भी जो कारनामा अंजाम दिया हिंदुस्तान के खिलाफ, वो हिंदुस्तान का वो इमेज, वो किरदार अब वो नहीं रहा। वो दबदबा था कि हिंदुस्तान की बालादस्ती है, हिंदुस्तान की मर्जी से कुछ नहीं हो सकता, वो उसका खात्मा हो गया। सो इट्स अ न्यू साउथ एशिया जिसमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन ममालिक का कलीदी किरदार है, और उसमें रीजनल कनेक्टिविटी जो है वो बड़ा की रोल अदा करेगी, इक्तिसादी कनेक्टिविटी जो है, और उसमें पाकिस्तान कि we should play that role। मिर्ज़ा साहब, क्या आपकी क्या राय होगी, क्या मशवरा होगा? क्योंकि बांग्लादेश के साथ बेहतर ताल्लुकात ये फ़र्स्ट टाइम हम नहीं देख रहे। इससे पहले भी हसीना वाजिद गवर्नमेंट से पहले जो है कई फेजेस आए हैं, जबकि हमारे बांग्लादेश आर्मी के साथ, बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ, खालिदा ज़िया साहिबा के साथ, उनकी प्राइम मिनिस्टर के दौरान पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। मगर अपैरेंटली हमें लगता है कि हमने कुछ मिस मैनेज भी किया, कुछ हम हालात को बेहतर तरीके से रीड नहीं कर सके, और जिसकी वजह से जब तब्दीली बांग्लादेश में आई और हसीना वाजिद की गवर्नमेंट आई, तो वो एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट्स थे वो काफ़ी फ्यूल किए गए, और वो उसको जो है वो कहीं पजीराई भी मिली है। तो हमें माजी से कुछ लेसन्स भी लर्न करने होंगे कि जो हमारी गुडविल क्रिएट है, जो कि हमेशा से है, एक ब्रदरली रिलेशंस हैं, जो बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप रहे हैं, फिर इस बांग्लादेश बनने के बाद भी हुए, फिर वो बीच का पीरियड आए, कि अब हम उन गलतियों को ना दोहराएं जो कि हमने इससे पहले दोहराए हैं। वो इम्पॉर्टेंट लेसन्स क्या हैं और उनसे कितनी गाइडेंस लेने की ज़रूरत है? देखिए जी, दो दौर बड़े सुनहरी दौर थे 71 के बाद। एक 1980s में जब पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल हक साहब का दौर था, और बांग्लादेश में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद साहब का दौर था। वो 1981 से 1990 तक प्रेसिडेंट थे। मुझे याद है मैं जाता था ढाका, तो आई यूज्ड टू एज अ जर्नलिस्ट, जैसे आप हैं जर्नलिस्ट, तो मैं उनका इंटरव्यू भी करना, उनसे मिलना। बल्कि मैंने पहला आर्टिकल उनके बांग्लादेश आर्मी पर लिखा, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया जो उनके ISI थे उस वक्त, जनरल लतीफ थे, DFI कहते हैं, डायरेक्टरेट फोर्सेस इंटेलिजेंस। तो उनके बहुत करीबी ताल्लुकात थे। हमने 30 जहाज भी गिफ्ट किए थे जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में उनको, जो चाइनीज़ जहाज थे, A7 प्लेन्स। ये 80s की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए। फिर उनके जाने के बाद जब ये हसीना वगैरह आए, तो फिर ताल्लुकात ख़राब हुए, और फिर बड़े अच्छे हुए जब मियाँ साहब इधर प्राइम मिनिस्टर थे और बेगम खालिदा ज़िया साहिबा उधर प्राइम मिनिस्टर थी। उस दौरान में बड़े अच्छे हुए। लेकिन हमारी जो है दो चीज़ें मेरे ख्याल में बड़ा है। एक, हमारी सोच कुछ ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ठीक नहीं थी, हमारी क्रिएटिव अप्रोच नहीं थी, पॉलिटिकल अप्रोच नहीं थी। और आई थिंक ये जो हमारे जो लोग सफारतकार भी ढाका में थे, जो हमारी सफारतकारी करते थे, उनका अप्रोच भी बड़ी पुरानी सोच थी कि यार ये बांग्लादेशी बंगाली हमारे खिलाफ हैं, हमको सी देम फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। तो वो हमारा, आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ कल्चरल प्रॉब्लम। वो पुरानी सोच के लोग थे और वो नए हकीकतों को समझ नहीं सके कि ये बांग्लादेश अब एक आज़ाद मुल्क है, हम उनकी आज़ादी की तस्लीम भी करें और उसको रिस्पेक्ट भी करें, इज्जत अफजाई भी करें, और उनकी जो अपनी ऑटोनॉमी को और जो माजी की गलतियां हैं उसकी तलाफी भी की, जैसे जनरल मुशर्रफ ने ओपनली अपॉलोजाइज भी किया। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में ये जो एटीट्यूड्स हैं और ये जो हमारा जो द वे वी डील विद देम इन अ ह्यूमिलिटी, इन अ आउटरीच, और उनसे एक बराबरी की बुनियाद पर एक ताल्लुकात बनाया जाए, वो आई थिंक दैट इज द की एलिमेंट। और हमारी भी इधर ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि वी शुड वेलकम बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, मीडिया को, कि आप आए
ادھر اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی برتھ ڈے منائی جا رہی ہے تو ہم ادھر پورا ان کو آنر کریں. AK فضل الحق ان کے لیڈرز ہیں, حسین شہید سہروردی ان کے لیڈرز ہیں, آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنی تھی, خواجہ ناظم الدین صاحب کی فیملی ہے, نواب آف ڈھاکہ فیملی, ان کو آنر کریں. جو محمد علی بوگرا صاحب ہیں جو بینڈونگ لے کے گئے تھے ہمیں, ان کے لیڈرز جو ہیں جو بنگلہ دیش سے تھے, ایسٹ پاکستان سے تھے, they were heroes of Pakistan and they played a big role. حسین شہید سہروردی صاحب پریمیئر تھے بنگال کے, اور جب قائد اعظم نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی کال دی 16 اگست 1946 کو, تو اگر حسین شہید سہروردی سپورٹ نہ کرتے تو there would have been no پاکستان. بلکہ قائد اعظم نے اس کے بعد انڈیپینڈنٹ بنگال کی بھی سپورٹ کر دی کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ بنگال چاہتے ہیں آپ لے لیں, لیکن وہ کانگریس نے مخالفت کی کیونکہ اس میں مسلم اکثریت ہونی تھی. تو یہ تاریخی باتیں ہیں. میرے خیال میں ہم جوائنٹ ہسٹوریکل پروجیکٹس بھی کریں کہ ہم نے کس طرح جدوجہد کی تحریک آزادی میں, اور خاص کر لاہور ریزولوشن تو کس نے پیش کیا تھا, AK فضل الحق نے, who was the premier of United Bengal. تو یہ جیسے شیر بنگلہ ہم کہتے ہیں, تو ہمارا تو بڑا کامن ہیریٹیج ہے. آپ کا سب سے پاپولر سانگ سونی دھرتی اللہ رکھے کس نے گایا ہے؟ شناز بیگم نے گایا ہے. تو آپ دیکھیں وہ اتنا کامن چیزیں ہیں ہماری. اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم شاہد صاحب ہمیں بہت ہی کانشیسلی ہمیں بہت ہی اس طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اب ایک آزاد ملک ہے, ایک علیحدہ ملک ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ ہے. اب ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے تو اس طرف آنا پڑے گا. جی, یہ نہیں کہ ہمارے کوئی چھوٹے بھائی ہیں فرسٹ کزن ہیں, یہ ہم بات کریں کانفیڈریشن کی, نو, دے آر انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری, لیکن ہم ایک اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. جیسے ہم سعودی عربیہ ہے ہمارا, ترکی ہے, چین ہے, اس قسم کی ریلیشن شپ ہم بنائیں برابری کی بنیاد پر اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر. اور میرے خیال میں پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہے عوام کا, اس میں جو ہمارا گڈ ول ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں, وہ بنیاد ہونی چاہیے. مشاہ صاحب ایک اور نیا فیکٹر ہے جو کہ شاید پہلے نہیں تھا, اب اس زمانے کا ہے, وہ یہ چائنا فیکٹر جس کا کہ آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا. ایک ٹرائپائٹائٹ بھی ہوئی, چائنا, بنگلہ دیش, پاکستان, اور چائنا کا بہت بڑا سگنیفیکنٹ اس وقت انویسٹمنٹ بھی ہے, انٹرسٹ بھی ہے, اور بنگلہ دیش چائنا ریلیشن شپ کچھ اسی طرح کے بن رہے ہیں جیسے پاکستان چائنا ریلیشن. تو یہ جو چائنا فیکٹر جو آیا ہے یہ کتنا ہمیں ہماری جو یہ نئی کنورجنس ہو رہی ہے اس کو اسٹرینگتھن کرے گا, اور اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ چائنا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہو گیا. چائنا فیکٹر نے ایکچولی انڈیا کو بڑے آرام سے سکون کے ساتھ خاموشی کے ساتھ ڈسپلیس کر لیا ہے. جنوبی ایشیا میں جو سب سے محور ہے اس وقت تعلقات کا وہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, BRI, جس کا حصہ مالدیوز ہے, بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, سری لنکا ہے, میانمار ہے, پاکستان ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, ایکسپٹ انڈیا. اور انڈیا کا اپنا بھوٹان بھی ان کو ساتھ ملایا ہوا ہے انہوں نے. تو اس حوالے سے چائنا جو ہے وہ ڈرائیونگ فورس ہے. اور چائنا نے یہ کہہ دیا ہے, میں گیا تھا چائنا جب لاسٹ ٹائم جولائی میں, تو انہوں نے کہا کہ وی آر پارٹ آف ساؤتھ ایشیا, ہم جنوبی ایشیا کا حصہ ہیں. اور وانگ یی نے بھی یہی بات کی کہ جنوبی ایشیا کے حوالے سے, اور بلکہ انہوں نے جو بات کی پاکستان کے بارے میں بڑی اہم بات ہے, انہوں نے تو کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہے یہ ایک علاقائی امن و سلامتی, جنوبی ایشیا کے امن و سلامتی کے ایک ضامن ہے, اور یہ قومی سلامتی کی ضامن ہے, قومی استحکام کی, نیشنل اسٹیبلٹی, اور they are the guardians of Pakistan China friendship, ہماری محافظ بھی ہے پاک چین دوستی کا. تو یہی سوچ ان کی بنگلہ دیش کے بارے میں ہے. اور اس حوالے سے ڈاکٹر یونس صاحب جب گئے تھے چائنا, شی جن پنگ کو ملے تھے, تو انہوں نے جس طرح ویلکم کیا اور انہوں نے بات بھی کی کہ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں. تو چائنا کا جو رول ہے اس وقت وہ اقتصادی ہے, وہ سیکیورٹی کا نہیں ہے, وہ سیاسی ہے, سفارتی ہے اور اقتصادی ہے. اور وہ ان کو جوڑ رہے ہیں تھرو دیٹ ٹریڈ, انویسٹمنٹ اینڈ کنیکٹیوٹی, جو میرے خیال میں ایک پائیدار بنیاد بن سکتی ہے آئندہ کے جو تعلقات کے لیے. اور اس لیے وہ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں تو یو ٹرن کر لیا انڈیا نے. انڈیا پہلے کہتا تھا ہم چین سے بات نہیں کریں گے جب تک بارڈر مسئلہ حل نہیں ہوتا. جب وانگ یی گیا کہ نہیں جی بارڈر کا مسئلہ چھوڑیں, ہم آپ سے تعلقات چاہتے ہیں, اور مودی خود آئے گا. وہ یہ کانفرنس جو اگلے ہفتے ہو رہی ہے ٹینجن میں چائنا میں, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی, کیونکہ امریکہ نے ان کو لفٹ نہیں دی. تو اس حوالے سے ایک بہت بڑی تاریخی تبدیلی آ رہی ہے. یہ خطہ میں جو کہتا ہوں ری شیپ ساؤتھ ایشیا ہے, یہ تبدیل ہو چکا ہے. پہلے تھا اٹ واز انڈیا اور امریکہ, اور ایک طرف وہ امریکہ اسپانسر کرتا ہے انڈیا کو. اب وہ زمانے چلے گئے. تو اس میں ہم سب اس کو مل کے ساتھ لے کے چلیں, اور اس میں بنگلہ دیش, چائنا, پاکستان اور باقی جنوبی ایشیا کے ممالک بھی ہیں,
ان کو نہ بھولیں کامران صاحب. ہماری جو فورن پالیسی میں ایک جو اگر آئی وڈ سے لیکونا رہا ہے کہ ہم نے جنوبی ایشیا کے چھوٹے ممالک کو زیادہ اہمیت نہیں دی, زیادہ پرو ایکٹیو ڈپلومیسی نہیں کی. یہ ہمارے فطری طور پر حلیف ہے. They are natural allies of Pakistan against Indian hegemony and for a better connectivity. تو اس کو بھی ہم آگے لے کے چلیں. تو جنوبی ایشیا کی ایک جامع پالیسی کی ضرورت ہے جس میں ایک محور چین ہے, دوسرا محور بنگلہ دیش ہے, اور تیسرا محور جو باقی چھوٹے ممالک ہیں نیپال اور سری لنکا, مالدیوز, یہ ملا کے. تو یہ ایک اور نئے اسکیلز پہ ہم جائیں, بنگلہ دیش کے ساتھ ہماری کنورجنس اور اسٹریٹجک الائنمنٹس جو ہے وہ بڑھنے کے لیے آپ کے خیال میں نیکسٹ فرنٹیئرز اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ ویئر شوڈ وی ہیڈ ناؤ؟ ہمارے ٹارگٹس کیا ہونے چاہیے کہ ہم ایک ایسی ریلیشن شپ پہ چلے جائیں جو کہ بہت ہی ڈیوریبل ہو, بہت ہی اسٹرانگ ہو, جو بہت ہی جس میں کسی قسم کی مزید جو ہے وہ خلیج نہ آئے, کوئی رکاوٹیں نہ آئیں. تو وہ کیا نیکسٹ فرنٹیئرز ہو سکتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات میں اسٹرینتھ ڈالنے کے لیے, بہت اسٹرانگر دین ایور بیفور ہونے کے لیے؟ کانسٹنٹ ریگولر انٹریکشن ایٹ 3 levels کم سے کم. ایک جو ہے پیپل ٹو پیپل کین بی میڈیا, یوتھ, اسٹوڈنٹس, ویمن, تھنک ٹینکس, اکیڈیمیا, اور جب بھی ان کی پارلیمنٹ آئے گی پارلیمنٹ بھی ہو. دوسرا جو ہے ان کی مسلح افواج, ہماری مسلح افواج, اور تیسرا جو ہے ان ملٹی لیٹرل فریم ورک. سارک کو تو ہندوستان نے ختم کر دیا ہے اب اس کے طریقے سے, لیکن علاقائی تعاون کی تو ضرورت ہے. ہم ان کی بات کریں ٹرانزٹ ٹریڈ کی, ہم ان کوآپریشن کی بات کریں. آپ نے ابھی بات کی تھی شپ ایک چلا گیا ادھر, اور دوسری چیزیں بھی. تجارت جو ہے اس کو ریگولر ڈیلیگیشنز کا ایکسچینج, ادھر سے ادھر انوائٹ کریں, ادھر سے ادھر انوائٹ کریں, بلکہ ایک اگلے 1-2 سال کا ورک پلان تیار کر دیا جائے, ایک ٹاسک فورس بنا لی جائے ادھر پاکستان بنگلہ دیش اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے, کہ ٹھک 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 یہ کون سے سٹیپس کرنے ہیں ہم نے اور اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. جوائنٹ سیلیبریشنز ہو سکتے ہیں, فریڈم موومنٹ کے حوالے سے ہو سکتے ہیں, ہم نے جو اسٹرگل کیا ان کے جو ہیروز ہیں ان کو ہم اون اپ کریں, وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں, اور ان کو اور ان کے لیے جو ریڈ ٹیپ ہے نا, لال فیتا جو ہم نے رکھا ہوا ہے, ویزا کا ایشو ہے, یہ تجارت کا ایشو ہے, اس کو اب فوراً کاٹا جائے. پھر ان کی جو ڈپلومیٹس ہیں, ان کے فوجی ہیں, they have been trained in Pakistan, many of them. کئی دفعہ میں گیا ہوں ملٹری انسٹیٹیوشن میں تو بنگلہ دیش کے افسر بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی بریگیڈیئر بیٹھا ہوتا ہے, کرنل بیٹھا ہوتا ہے, بلکہ میری بنگالی سے ان سے بات بھی ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ انٹریکشن ایٹ آل لیولز, سرکاری اور غیر سرکاری. کیونکہ اب بنگلہ دیش سے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ایک اسٹریٹجک تعلقات ہے, تو یہ صرف حکومت سے نہیں ہے, ریاست سے نہیں ہے, یہ ایٹ آل ہول آف سسٹم, ہول آف نیشن اپروچ ہونی پڑے گی دونوں طرف سے. تو اور وہ تیار ہیں, ہم بھی تیار ہیں. شاہ صاحب, پولیٹیکل لینڈسکیپ آپ کو کیا نظر آتا ہے آگے چل کے؟ کیونکہ ظاہر ہے کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے, یہ عوامی لیگ کا جو ہے وہ ایک طرح کا عوامی خاتمہ ہوا ہے, لیکن ڈاؤن دا روڈ آگے الیکشنز ہونے ہیں 2026 کے اندر, اور پھر جو دوسری پارٹیز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. تو جو پولیٹیکل لینڈسکیپ آپ کو نظر آ رہا ہے آگے بنگلہ دیش کا, وہ کیسا ہے, اور وہ کتنا الائنڈ ہوگا پاکستان کی کے ساتھ جو یہ پروگریس کی ہے انٹرم گورنمنٹ نے اس حوالے سے؟ تو فیوچر پہ, سیاسی مستقبل پہ بنگلہ دیش کی نظر ڈالیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جی, اپریل 2026 کو الیکشن ہے. یہ بی ویری کلیئر, ہندوستان تھرو را, تھرو دیئر پراکسیز پیسہ لگائے گا, انٹرفیئر کرے گا کہ ایسی سیاسی قوتیں آگے آئیں, ان کو پشت پناہی کی جائے جو پاکستان دشمن ہوں, چین دشمن ہوں, اور بنگلہ دیش کا جو تاریخ کا رخ تبدیل ہوا ہے اس کو ریورس گیئر لگائیں. سو اس میں ہمیں وی شوڈ بی ویری کیئرفل. ہماری کوآرڈینیشن بڑی اچھی ہونی چاہیے, اور اس میں ہم ان کو دوستوں کو کہنا چاہیے, کیونکہ میں نے سنا ہے جو میری مطلاعات ہیں کہ یہ ساری جو پارٹیز ہیں یہ علیحدہ الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے. جماعت اسلامی کہتی ہے کہ ہم علیحدہ لڑیں گے, نیشنلسٹ پارٹی کہتی ہے علیحدہ لڑیں گے. تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ووٹ ان کے تقسیم ہو جائیں, جو نیشنلسٹ ووٹ ہے, جو کامپرست کا ووٹ ہے, جو پرو پاکستان ووٹ ہے. تو اس میں اپنا خیر ان کے فیصلہ تو ان کے اپنے ہوں گے جیسے وہ انہوں نے الیکشن اسٹریٹجی تیار کرنی ہے, لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ بڑا کروشل فیز ہے, اور یہ آخری کوشش ہوگی ہندوستان کی طرف سے. وہ عوام کی سطح پر تو فیل ہو گیا, لیکن اب انہوں نے الیکشن انٹرفیئرنس کرنی ہے براہ راست پیسے کے ذریعے, اور انٹرفیئر تھرو دیئر پراکسیز اینڈ ایجنٹس. تو
اس کا ہمیں کچھ میرے خیال تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ ہم کیا ایسی صورتحال میں ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے، دنیا میں اور جگہ پہ بھی دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے، اسٹیٹ جو ہوتی ہے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں، وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ انٹرونشن نہ ہو سکے الیکشنز کے اندر. ہم نے یو ایس اسٹیبلشمنٹ کی بات سنی کہ رشیا جو تھا وہ انفلوئنس کر رہا تھا. دنیا میں، پاکستان میں بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں، ایسے نیشنل سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کتنے اسٹرانگ ہوں، آرمی کتنی اسٹرانگ ہے، دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کتنی اسٹرانگ ہے، اس کی کتنی ریزالو ہے اور کمٹمنٹ ہے کہ بنگلہ دیش کو ریورس نہیں کرنا ہے ٹورڈز دیٹ پرو انڈین جو ایک لیپ میں جا کے اس کی گود میں جا کے بیٹھنا. تو وہ الیکشنز کے ذریعے وہ نہ ہو سکے. جو بنگلہ دیش کے نیشنل انسٹیٹیوشن ہے، نیشنل سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ کتنا بڑا رول پلے کر سکتے ہیں یا کریں گے، یا وہ ان میں اتنی اسٹرینگتھ ہے؟ ان کی جو میری معلومات ہیں، جو اطلاعات کہہ لیں کہ جو ان کے انٹیلیجنس سسٹم تھا وہ آلموسٹ اٹ واز اے پراکسی آف را. کیونکہ جو پاکستان سے ویزا اپلائی کرتا تھا تو اس کی کاپی وہ بھیجتے تھے اسٹیشن چیف را کو بھی، اور وہ کمپرومائز تھا. لیکن جو اس وقت ایک ادارہ جو پختہ ہے لائک پاکستان، وہ ہے ان کی آرم فورسز. اور لگتا ہے کہ ان کی آرم فورسز کی جو موجودہ قیادت ہے، اور دے آر آن دا سیم پیج ود ڈاکٹر یونس صاحب جو ان کے سیاسی لیڈر ہیں اس وقت، کریڈیبل لیڈر ہیں، انٹرنیشنلی بھی ایکسیپٹڈ نوبیل laureate بھی ہیں. تو یہ جو اگر آرم فورسز جو خاص طور پہ لیڈرشپ ہے اور ان کے اپنے جو اسٹرانگ ادارے ہیں قومی سلامتی کے، وہ اگر اسٹینڈ لے لیں. کیونکہ جو انٹیلیجنس سسٹم بنایا ہوا تھا حسینہ نے، ایک بنایا ہوا تھا انہوں نے، جیسے RAB ریپڈ ایکشن بٹالین، وہ ایک فیشسٹ فورس تھی جو پک کرتی تھی، لوگوں کو مارتی تھی اور اپوزیشن کو کرتی تھی. وہ پیرا ملٹری تھی. تو اس قسم کے ادارے میرے خیال میں اب کافی حد تک انہوں نے ڈیمولش کر دیے ہیں. لیکن اگر ان کے جو انٹیلیجنس سسٹم میں ایک ملٹری کا ہے، ایک تو IB ہوتی ہے اسپیشل برانچ ہے، دوسری ہے جیسے میں نے کہا DFI ڈائریکٹریٹ آف فورسز انٹیلیجنس جو ہماری ISI کی کاؤنٹر پارٹ ہے. اس میں اب پتہ نہیں کتنا انہوں نے کلین اپ کیا ہے، کلینزنگ کی ہے، بٹ دیٹ could be the first defense line, front line to protect. لیکن اس میں اوپر جو آرم فورسز ہیں، اب انہوں نے جو ملٹری ہائی کمانڈ ہے اس کو موجودہ، ان کا بڑی اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش کی آزادی کو تحفظ دینا ہے، خاص طور پہ ہندوستان کی بالادستی سے. تو دے آر ویری کلیئر ان دیٹ. تو اب ہوپ فلی، اور ہمارے امید رکھتے ہیں کہ دوست ممالک بھی ان کو صحیح مشورہ بھی دیں گے، انپٹ بھی دیں گے اپنا جس حد تک ممکن ہے. تو یہ تو بہت ہی حوصلہ افزا بات ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چینج ہے جو کہ اس پورے ریجن میں آ رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے یہ 40 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ قسمت میں یہ ایک بار پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اور ایک ساتھ مل کے خطے کو پرامن بنانا، خطے کو ورکبل بنانا، خطے کی اکانومی کو ایک جگہ کنورج کرنا، اسٹریٹجک انٹرسٹ کو کنورج کرنا، بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے لحاظ سے بھی اور اس پورے خطے کی صورتحال کے حوالے سے بھی. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. صحیح صاحب ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.